دیکھیے آپ کے سوالات میں سے ایک کوشچن یہ آیا تھا کہ میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں تو میرا جسم بہت اکڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں فریش نہیں ہوں، اور پھر اٹھنے کے بعد کچھ دیر چلنے کے بعد میں بہتر ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کچھ خواتین کے میسیجز بھی تھے کہ ہم جب سو کے اٹھتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھکی تھکی ہیں، یا لوگ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہم فریش نہیں ہوتے۔ دیکھیے نا، جب آپ 8 گھنٹے کی نیند سوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل کی تھکاوٹ ساری اتر جانی چاہیے۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں یو شوڈ بی فریش۔ چند لمحوں کے لیے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آدمی نیم ولودگی کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسمارٹ اور فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کافی عرصے تک ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم ابھی بھی فریش نہیں ہیں، تھکے تھکے سے ہیں، جس طرح سونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ اس میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جسم اکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے جوڑوں میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پہ خواتین میں جن کے اندر سونے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں جوڑوں میں اکڑاؤ ہو اور گرپ اچھی نہ بن رہی ہو اور باقی جوڑوں میں بھی درد رہتا ہو، تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے گینٹھیے کی یا رومٹائڈ آرتھرائٹس کی۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہ ہونے سے یہی ہوگا، لیکن ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر ہمیں اور علامتیں دیکھنی پڑیں گی۔ اس کے اندر عام طور پہ آپ کی انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو دبانے سے بھی درد ہوتا ہے، آپ اگر مٹھی بند کریں تو درد ہوتا ہے، اور کوئی کام کریں تو درد ہوتا ہے۔ صبح جوڑ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جب آپ تھوڑا بہت کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک گینٹھیے کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو نیند صحیح نہیں آتی، دیکھیے ایک ہے کوانٹٹی آف سلیپ، ایک ہے کوالٹی آف سلیپ۔ کوانٹٹی بھلے آپ کی 8 گھنٹے کی ہو، لیکن کوالٹی اگر اچھی نہ ہو، اور جب ہم کوالٹی کہتے ہیں تو میڈیکل زبان میں یہ ریم سلیپ اور نان ریم سلیپ ہوتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ اینڈ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ میں چلے جاتے ہیں، جس کا دورانیہ کوئی 90 منٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد 20 منٹ کے لیے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ آتی ہے۔ یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس میں آپ خواب بھی دیکھتے ہیں، اور یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے اس کی ردم خراب ہو سکتی ہے، آپ پاسے پلٹتے ہیں اور خراٹے زیادہ لے سکتے ہیں آپ۔ تو کچھ لوگوں کا یہ جو ریم سلیپ ہوتی ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے اور نان ریم کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کو سانس کی رکاوٹ رہتی ہے، پوری آکسیجنیشن نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، لیکن یہ تھکاوٹ والا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، اکڑاؤ والا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سلیپ ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر لڑکوں میں اگر خاص طور پہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہے، کیونکہ یہ بیماری لڑکوں میں ہی ہوتی ہے، کہ میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں تو تختے کی طرح سخت ہوتا ہے میری کمر، پھر میں کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہوں، پھر میں چلتا ہوں، ہلتا ہوں، اور اس کے بعد جا کے مجھے کچھ نرمی آتی ہے اور درد میں کمی ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سفر کریں 2-3 گھنٹے کا اور 2-3 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کر کے کمر جکڑا ہوا ہوتی ہے، تو یہ تمام علامتیں جو ہوتی ہیں یہ پھر اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی ہیں، یہ خاص بیماری ہے۔ پھر اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس سے ملتی جلتی کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جن کو ہم سیرو نیگیٹو آرتھروپیتھیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو آنتوں کی بیماری ہوتی ہے، کرونز ڈیزیز ہوتی ہے، یا کسی کو، تو ان کے اندر اسی طرح کچھ لوگوں کو سکن کی بیماری ہوتی ہے، سورائسس کہتے ہیں اس کو، اور وہ سکن کی بیماری تو اپنی جگہ ہوئی، لیکن اس کا ایفیکٹ ایسے مریضوں میں بعض اوقات جوڑوں پہ بھی پڑتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر بھی جو ہے تھوڑی بہت جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو جسم میں اکڑاؤ ہو سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح آپ جب اٹھیں تو آپ فریش ہوں، تو انشور کر لیں کہ آپ کی نیند اچھی ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی بھی اچھی ہے، دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، آپ انشور کر لیں کہ آپ میں سے کسی کو سلیپ ایپنیا تو نہیں ہے۔ سلیپ ایپنیا کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔
پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ آیا اگر خاص طور پہ آپ صبح سو کے اٹھے اور پورے مٹھیاں بند نہیں ہوتی، صبح بریک فاسٹ نہیں بنایا جا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد کچھ 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور باقی جوڑوں میں بھی درد کی شکایت رہتی ہے، تو گینٹھیے کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اور اگر لڑکوں میں جیسے میں نے کہا کہ اسٹفنس بہت زیادہ ہے تو پھر اینکالوزنگ اسپونڈلائٹس۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، پر یہ ایک جو کوشچن آپ نے کیا تھا اس کا اسٹریٹ فارورڈ میں نے جواب دیا ہے۔ تھینک یو۔